अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान के हवाले से बहुत सारी मिसकंसेप्शन है। एक तरफ बताया जाता है कि बलूचिस्तान में हालात बिल्कुल नॉर्मल है, और जब बलूचिस्तान में आए तो लोग बताते हैं कि हालात नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ पर जो मामला ख़ास तौर पर बलूच अलहदगी पसंदों का है वो दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ है, और बाज़ लोग कहते हैं कि इसका सियासी तौर पर हल मुमकिन है। एक तरफ ये सुनने को मिलता है कि जो सूबाई हुकूमत है उसकी रिट कोयटा से बाहर ना होने के बराबर है। सूबाई हुकूमत से बात करें तो वो बताते हैं कि हमारी रिट तो पूरे सूबे के अंदर कायम है। बहुत सारे ग्रुप यहाँ पर काम कर रहे हैं जो अलहदगी पसंद भी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अब सूबे के हुकूक के हवाले से सियासी जद्दोजहद भी कर रहे हैं। मारंग बलोच भी उनमें से एक हैं। मारंग बलोच के ऊपर काफ़ी सारे एतराज़ात हैं। कहा जाता है कि ये दरअसल पॉलिटिकल आर्म है अलहदगी पसंदों का। असल सूरत हाल बलूचिस्तान की क्या है, ये जानने के लिए बायजीद खान खरोटी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और बड़े जर्नलिस्ट हैं, और ख़ास तौर पर डिजिटल मीडिया पे बलूचिस्तान में इनकी एक्सेस जो है, इनकी जो रसाई है वो हैरत अंगेज़ तौर पर ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया बायजीद आपका। बायजीद, ये जो बलूचिस्तान के बारे में हम मुख्तलिफ़ चीज़ें सुनते रहते हैं कि बलूचिस्तान में कोई मसला नहीं है, और वाकई अगर सरीना होटल में आए हैं, वज़ीर आला से मिले तो लगता है कोई मसला ही नहीं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका। देखिए, बलूचिस्तान का मसला जितना आसान बताया जाता है कि जी यहाँ पर कोई मसला नहीं है। आप यहाँ 3 दिन रहे हैं, आपने मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट किया। बलूचिस्तान में मसला है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। अब आप जो 3 दिन यहाँ रहे हैं तो मुख्तलिफ अजला में, अगर हम मस्तूम की बात करें, वहाँ पे रोड बंद हुआ, लोग आए, चेकिंग की, फिर वापस चले गए। वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, उनके ड्राइवर, उनके लेक्चरर जो है ना, उनको अगवा किया गया। बलूचिस्तान का मसला उस हालत से, उस अंदाज से नहीं देखा जाता जिस तरह के तकाजा किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ मसला, बुनियादी मसला क्या है कि यहाँ एक जो लोग उनको अमन व अमान के हवाले से देखते हैं, उनको अपना काम करना चाहिए। दूसरा, जो आपने सियासी लोग हैं उन्होंने बात करनी है। अब सियासी लोग आकर के, उनका काम ये नहीं है कि दोनों या जंग में पड़े या दोनों मुज़ाकरात में पड़े। जिनका काम जंग है उनको जंग लड़नी चाहिए, जिनका काम मुज़ाकरात है उनको मुज़ाकरात करनी चाहिए। अब बदअमनी की ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी है, बलूचिस्तान में, ये आपके सामने है। यानी आप यहाँ शहर के अंदर, यहाँ तक कोयटा के जो रेड जोन तक लोग आए। उसके बाद अगर हम, एक तो आप खुद को खुश करते हैं, खुशफहमियों का बंदा शिकार हो जाता है कि कोयटा में लोग आ रहे हैं, और सैकड़ों लोग आ रहे हैं, आके थोड़ी देर के लिए कब्जा कर रहे हैं चीजों पे चले जाते हैं, और फिर हम ऑपरेशन कर लेते हैं, हम उनको मार देते हैं, वज़ीर आला हाउस तक पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। बावजूद इसके कि इतनी सिक्योरिटी के चेक पोस्ट हैं, इतना सेफ सिटी कैमरे हैं, यानी किसी को कानो कान खबर नहीं। अच्छा भाई अजीज, एक तो ये होगी कैफियत, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि क्या वाकई जो सो कॉल्ड बलोच अलहदगी पसंद है, इनसे बात हो सकती है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, इसका जवाब देना शायद आसान ना हो। इनसे बात कौन करेगा? अच्छा, ये दूसरी तरफ का सवाल है, कौन करेगा बातचीत? बलूचिस्तान की जो नफ्सियात, यहाँ के लोगों की मिजाज को समझता है। हमारे यहाँ बातचीत ये होती है कि दरमियान में कोई न्यूट्रल शख्स हो, तीसरा परीक जो बातचीत करने वाला हो, उन पे दोनों जानिब से यानी कोई ऐसा बात न कही जाए, ये इल्ज़ाम ना हो कि मेरे और आपके दरमियान कोई गलतफहमी आई, कोई लड़ाई झगड़ा खुदा ना खास्ता हुआ, तो दरमियान में जो सालिस आएगा वो सालिस गैर मुतनाज़ा होगा, जिस पर आपको भी इतराज़ ना हो, जिस पर मुझे भी इतराज़ ना हो, और जो मुझे और आप दोनों को हकीकत बता सकेगा कि ये गलतियाँ आप में थी, ये गलती आपने की, और ये गलती आपने की। इस वक्त बलूचिस्तान में मेरे ख्याल में सियासी जो, जिस तरह अगर हम डॉक्टर मालिक की बात करें, दूसरे जो लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल हो, अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो जा कर के या दोनों फरीक़ैन में से किसी को कायल कर सके। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करने, सूबाई हुकूमत ही रोल प्ले कर सकती है। नहीं, हुकूमत को तो देखिए, वो हुकूमत को एक फरीक समझ रही है
اس وقت تو جو امن و امان کے قیام کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے زیادہ تو سخت بیانیہ حکومت کا ہے. یعنی جنگی بیانیے کے ساتھ آپ مار داڑ، آپ جو ہے زور زبردستی کے ذریعے اس معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس حالت میں کوئی ایسا بندہ، میں جو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی ایسا بندہ ہے حکومت میں جو کہ ان سے بات کرے، اور نہ یہ اس بات پہ راضی ہوں گے کہ حکومت سے بات کی جائے. اچھا، ایک بات کہی جاتی ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوتا یہاں پہ، اس وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. کیا فری اینڈ فیئر الیکشن اگر ہوتا ہے تو معاملات حل ہو سکتا ہے؟ ابھی بھائی یہ بہت اہم سوال ہے. 5 سال تک دیکھیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بندہ ووٹر تھا، آپ کا ووٹر سپورٹر تھا، 5 سال کے بعد اس کو آپ کی قسمت کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں تھا. باقی تو ساری چیزیں ان کے ہاتھ سے چھین لی گئی ہے. وہ یہ کرتا تھا کہ 5 سال تک اپنے جو ان کا نمائندہ ہوتا تھا اس کو وہ پریشر میں رکھتا تھا کہ جی یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، آپ نے اس مسئلے پہ بات نہیں کی، اس مسئلے کے 5 سال کے بعد جب وہ الیکشن کرتا تو وہ اس پرچی کے ذریعے وہ اپنا غصہ نکالتا تھا. وہ جا کر کے جو نیا نمائندہ تھا، اگر اس نے مجھے منتخب کیا ہے، کل وہ آپ کو اس بنیاد پہ منتخب کرتا تھا کہ میری قسمت کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے. تو یہ جو 5 سال ہوتے تھے، اس 5 سال میں میری بھی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں اس ووٹر کے ساتھ، اس سپورٹر کے ساتھ رابطے میں رہوں، بلکہ ان کو، اور آپ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اس کو اپنی جانب مائل کریں کہ جی میں اچھا ہوں، مجھے موقع دے دے. اب آپ نے وہ کے ساتھ وہ جو پرچی تھی وہ بھی چھین لی ہے. اگر ہم کوئٹہ کی بات کریں، کوئٹہ میں 10 سیٹیں ہیں. یہاں پہ کیا مسئلہ تھا؟ ایسے لوگ آپ نے اٹھا کے لائے کہ آج ان کو اگر اپنے حلقہ انتخاب کی محل وقوع کا نہیں پتا، وہاں بسنے والے اقوام کا نہیں پتا. یہ کوئی، میں نے سنا ہے مری آباد، جہاں پہ مری آباد میں جہاں پہ ہماری ہزارہ بھائی رہتے ہیں اور وہ سارے شیعہ بھائی ہیں ہمارے، وہاں سے بھی ایک پتہ نہیں کہاں سے آیا آدمی سنی جیت. دیکھیں یہ صرف ان کے ساتھ، میں شیعہ سنی کوئی وہ نہیں کر رہا، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں. لیکن دیکھیں وہاں ان کی 2 سیٹیں چنی گئی. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، چونکہ ایک علاقے کا میں خود ووٹر ہوں جہاں سے وہ جیتے ہیں، میں خود اس کا ووٹر ہوں، مجھے معلوم ہے ان کی 2 سیٹیں چنی گئی. پھر آپ نے ایسے لوگ لا کے دیکھیں، آپ کا انتخاب کیا ہوتا ہے؟ آپ انتخاب ایسے کرتے پڑھے لکھے لوگوں کا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا میں اچھی بات نہیں کر سکتا ہوں، حبیب صاحب مجھ سے اچھی بات کرتے ہیں. اب آپ حبیب صاحب میری جگہ اگر آپ نے لانا بھی ہے تو حبیب صاحب کو لے کے آئیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ مجھ سے ہی کسی کمزور کو اٹھا کے لائیں. میں جو 2-4 باتیں کر رہا ہوں وہ 2-4 باتیں بھی نہیں کر سکتا. یا تو آپ پڑھا لکھا بچہ لاتے تھے، یا آپ نے یہ الزام نہیں ہوتا کہ مفت کی یہ سیٹیں نہیں ملی ہیں، پیسے لیے گئے. تو یہ جب تک آپ پارلیمان کو یعنی وہ آزادی نہیں دیں گے جو ووٹ کے ذریعے یہاں پہ ہوگا، جو لوگوں میں جو لوگوں میں جا کے بیٹھ سکے نا، جو لوگوں کا سامنا کر سکے. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ لوگوں کا سامنا کرے عوامی نمائندہ. یہاں پہ یہ سرینا ہوٹل میں اور آپ کھڑے ہیں، یہاں پہ ایک دھرنا ہوا، ایک بچہ ہوا 10 دن تک یہ دھرنا جاری رہا. بدقسمتی سے اس صوبائی حکومت میں ایک ایسا بندہ نہیں تھا جو کہ آ کر کے ان لوگوں سے یہ بات کر سکے، ان کو یہ قائل کر سکے کہ آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، آپ کا بچہ، وہ ہم بازیاب کرانے میں آپ کی مدد کریں گے. اب جب یہ پوری حالت ہو کہ جس میں پارلیمان کے حصے کا کام بھی پر مجھے کرنا ہوتا ہے، تو یہ بذات خود جو ہے ایک بڑا سوال ہے کہ میں آپ کو اگر رپورٹر بناؤں، آپ کو پروڈیوسر بناؤں، اور ساتھ میں آپ کے حصے کا کام میں نے کرنا ہے، تو پھر تو میری ضرورت ہی نہیں رہی. لاسٹلی یہ بتائیے گا، کل جب میں آپ کے ساتھ کوئٹہ میں جا رہا تھا، مختلف جگہوں پہ، بازاروں میں، مارکیٹس میں گئے، ہر جگہ آپ کو پکار کے، کچھ پشتو مجھے بھی آتی ہے، کچھ اردو میں بات کرتے تھے، اور کچھ نے مجھے کہا افغانستان کا بارڈر کھلا، چمن بارڈر. ابھی صاحب اس طرح ہے کہ بلوچستان میں ایک تو آوازیں نہیں ہیں، شاید میں واحد ہی آواز ہوں جو کبھی کبھار کسی چیزوں پہ بات کرتا ہوں. اب یہاں جو عام آدمی ہے اس کو پتہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ فیصل ساز ہم ہیں.
یہاں رائے عامہ کا اتنا احترام کیا جاتا ہے ان کے بقول، یعنی وہ سوچتے ہوں گے کہ اتنا احترام کیا جاتا ہے کہ اگر میں اور آپ یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو کل جو ہے اس کو سنا جائے گا اور کل ہی اس کو دوبارہ ریوزٹ اس چیزوں کو کیا جائے گا کہ یار یہ جو باتیں ہوئی ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں. یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں بارڈر آپ کل گئے ہیں مارکیٹیں آپ نے دیکھی کس طرح سنسان پڑی تھی. اچھا اب جس سے بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جی میرا تو بارڈر بند ہے، میری دکان میں چیز نہیں آ رہی ہے. ایرانی بارڈر کی اگر ہم بات کریں یا پھر چمن بارڈر کی ہم بات کریں تو یہ لوگوں کو چمن میں 2000 لوگ تھے جس کو ہم الفاظ میں لغڑی کہتے ہیں. لغڑی جو ہے نا وہ یہاں سے اس نے کوئی مالٹے کی ریڑھی میں کوئی مالٹے کے کریٹ لے کے وہاں پہنچا، وہاں سے انگور کا کریٹ لے کے یہاں آیا. تو ان لوگوں کا گزر بسر اس پہ تھا. وہ سارے آپ نے ایک دم سے متبادل آپ نے کوئی پلان نہیں دیا، متبادل آپ نے کوئی وہاں پہ انڈسٹری نہیں لگائی، کوئی آپ نے ان کو سکل نہیں سکھائے کہ وہ آ کر کے وہ جو ریڑھی تھی وہ چلا یہاں وہاں آ رہا تھا. اس کا متبادل کیا ہوگا؟ اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا، صدیوں سے. بلکہ آپ یہ کہیں نا کہ یہ ایک بہت سارے لوگوں کا ذریعہ کاروبار ذریعہ روزگار تھا جو یہ بارڈر تھا. آپ بے شک اس میں آپ نے پاسپورٹ متعارف کرائے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس پہ مزید کام کیا جاتا، اس کو گریجولی کرتے. ہاں ذرا آپ نے ایک دم لا کے اس کو بند کر دیا تو آپ نے اس بندے کو بدزن کر دیا ہے. جو آپ کا رویہ ہے، یہ جو آپ کی سوچ ہے، یا جو آپ ایک دم سے آپ نے پابندی اتنی سخت لگا دی کہ جی آج کے بعد یہ بارڈر بند ہی رہے گا، تو وہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اب بند نہیں ہوا. اب کچھ لوگوں کی چیزیں اب آ رہی ہے. وہ جو 2000 لوگوں کی چیزیں تھی وہ کارٹل کے حوالے آپ نے کر دیا اس کو. یہ ہے جی بلوچستان کی صورتحال جو بایزید خان نے بتائی. اور بایزید خان کا پیج ہے ایک چھوٹی چڑیا، بہت ہی، اور ان کی عرفیت بھی ہے، ان کو لوگ کہتے بھی چھوٹی چڑیا. چلیے بہت شکریہ، بہت شکریہ، مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.